بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ماقبل کے درس کے اندر یہ بات گزری ہے کہ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. ولا تسرفوا، فضول خرچی نہ کرو. انہ لا يحب المسرفین، اس لیے کہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ بلا ضرورت مال خرچ کرنا یا ضرورت سے زائد خرچ کرنا، یہ فضول خرچی کہلاتی ہے. لہذا فضول خرچی سے بچا جائے. آیت مبارکہ ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ اور پیو ولا تسرفوا، لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. اسی طرح آیت مبارکہ ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں. شیطان کا بھائی انہیں کہا گیا ہے، اس لیے کہ فضول خرچی کی دعوت شیطان دیتا ہے. فضول خرچی کا وسوسہ انسان کے دل میں شیطان ڈالتا ہے. لہذا جب وہ شیطان کی بات کو مان کر فضول خرچی کرتا ہے تو اسے شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے. لہذا فضول خرچی سے بچا جائے. لیکن آج کل ہماری سوسائٹی کا روگ ہی فضول خرچی ہے. جھوٹی آن اور شان کی وجہ سے بڑے بڑے گھر بنائے جاتے ہیں، پھر جھوٹی آن اور شان کی وجہ سے ان گھروں کو مال سے بھرا جاتا ہے، سامان سے بھرا جاتا ہے، اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں. صرف تکبر کے لیے فضول خرچی کرتے ہوئے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی مال خرچ کیا جائے، ضرورت سے زائد مال خرچ نہ کیا جائے. 60 سالہ زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے تو یہ ایک جھونپڑے میں بھی گزر جاتی ہے اور ایک بنگلے کے اندر بھی گزر جاتی ہے. لیکن جس کے پاس مال و دولت ہو تو وہ اپنا گھر بنائے. بعض اوقات ایسے بھی افراد موجود ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اپنے پیسے نہیں ہوتے، قرض لے کر بڑے بڑے گھر بنائے جا رہے ہیں. تو لہٰذا فضول خرچی سے بچا جائے. کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں وہ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، لیکن انسان سے یہی کہا گیا کہ ان کو استعمال کرو، لیکن فضول خرچی سے بچنا ہے. آج کی آیت مبارکہ جو کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 142 ہے، اس کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا. بعض جانوروں کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جانور بھی اللہ کی نعمت ہیں، یہ بھی انسان کے لیے پیدا کی گئے ہیں، اور ان کے اندر انسان کے فوائد کیا ہیں؟ حمولتاً. بعض جانور ایسے ہیں کہ جنہیں انسان بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں، بوجھ اٹھوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. گدھا ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، بیل ہے. تو ان پر انسان اپنا سامان رکھتا ہے اور یہ سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جاتے ہیں. اب ایک انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا سامان اٹھائے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ جائے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. اللہ نے یہ جانور انسان کو مہیا کیے کہ ان سے بار برداری کا کام لے لو. آج کل چونکہ ترقی کا دور ہے، اس دور کے اندر اگرچہ جانور کم استعمال ہوتے ہیں، گاڑیاں آ گئی ہیں، رکشے آ گئے ہیں، ان پر انسان اپنا سامان لوڈ کرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جاتے ہیں. لیکن جانور آج کل کے ترقی یافتہ دور کے اندر بھی کچھ نہ کچھ استعمال ہو رہے ہیں. تو پہلے دور کے اندر جب صرف جانور ہی تھے تو انہی سے یہ سارا کام لیا جاتا تھا. وَفَرْشًا، فرشہ اس کو کیوں کہا گیا؟ جانوروں ہی سے متعلق کہا گیا اس لیے کہ فرش نیچے ہوتا ہے، بچھا ہوا ہوتا ہے. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ جانوروں کو فرشن اس لیے کہا گیا ہے چونکہ ان کی کھال کے ذریعے جائے نماز بنائی جاتی ہے. جائے نماز انسان نیچے بچھا کر پڑھتے ہیں، تو اس لیے فرشہ کہا گیا ہے. بعض مفسرین نے یہ توجیہ لکھی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت چونکہ زمین پر لٹا دیا جاتا ہے تو لہذا اس لیے فرشہ کہا گیا ہے. بہرحال یہ جو نعمتیں ہیں یہ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، کہ جو جانور ہیں یہ بھی انسان کے لیے پیدا کیے، اور ان کے فوائد کیا ہیں؟ حمولتاً، یہ بار برداری کے کام آتے ہیں. وفرشا، اور ان کے ذریعے جائے نماز بنائی جاتی ہے کہ جس پر انسان نماز پڑھ لیتا ہے، یا ان کو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کر کے انسان ان کا گوشت استعمال کر لیتے ہیں.
کلو مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں روزی دی ہے، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لیکن شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس لیے کہ شیطان دھوکے باز ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ شیطان نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں نے انسان کو گمراہ کرنا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں انسانوں کے سامنے سے بھی آ کر حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی آ کر حملہ کروں گا، دائیں سے آ کر حملہ کروں گا، بائیں سے آ کر حملہ کروں گا، اور انسانوں کو میں گمراہ کر کے رہوں گا۔ تو لہٰذا اس لیے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ شیطان تمہیں کہے گا فضول خرچی کرو، اس کی بات نہیں ماننی بلکہ اللہ کی بات ماننی ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ لہذا فضول خرچی سے بچنا ہے۔ یہ نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو استعمال ٹھیک ٹھیک کرنا ہے، ان کے اندر فضول خرچی، اسراف اور تبذیر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کر دے، انسان کو ایمان سے محروم کر دے، اعمال صالحہ سے محروم کر دے۔ اس لیے شیطان کے بارے میں کہا گیا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو خبر دے دی ہے کہ یہ تمہارا واضح دشمن ہے، اس دشمن سے تم نے بچ کر رہنا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر کسی کو کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ میرا دشمن ہے، تو اب اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنے اس دشمن سے بچ کر رہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اب اس سے بچ کر رہنا ہے۔ اور شیطان ایسا دشمن ہے کہ زندگی کے اندر تو انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ غرغرہ کی جب حالت آ جاتی ہے، انسان مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس وقت تک انسان کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان ایمان سے محروم ہو جائے تاکہ آخرت کے اندر دائمی جہنم کا یہ مستحق ٹھہرے۔ شیطان اتنی کوشش کرتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کی، تو لہذا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلے، شیطان کی خواہشات پر عمل نہ کرے، بلکہ اللہ جل جلالہ نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، اس لیے کہ شیطان واضح دشمن ہے، شیطان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ قرآنی تعلیمات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔